اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج کا بیان جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے فضائل کے متعلق ہے۔ ویسے تو پورا قرآن مقدس یہ اللہ رب العزت کی مقدس ترین کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے کلام اللہ قرار دیا ہے۔ پہلی جتنی آسمانی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ہیں وہ کتاب اللہ تھیں، لیکن کلام اللہ نہیں تھیں۔ اس بات کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ گویا پہلی جتنی تورات، زبور اور انجیل تھی انہیں اللہ رب العزت نے تلاوت نہیں فرمایا، لیکن قرآن مقدس کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق اس کی تلاوت فرمائی ہے، اسی لیے کتاب مقدس کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو آج کے بیان میں سورہ فاتحہ جو ہے اس کے فضائل کے بارے میں بیان ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل جو ہیں وہ روایات کے اندر مذکور ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آیا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بلانے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے نماز کا عذر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو نہیں پڑھا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں آواز دیں تو ان کی آواز کا جواب دیا کرو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کریمہ جو ہے اس کے بارے میں بیان نہ دوں؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمدللہ کی 7 آیات کریمہ ہیں، یہی 7 مثانی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ یعنی قرآن عظیم اپنی جگہ پر، لیکن 7 مثانی جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو قرآن عظیم اپنی جگہ پر اور 7 مثانی یہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ بعض صوفیاء کرام سے یہ منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں یعنی تورات، زبور اور انجیل کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہ سب کچھ قرآن مقدس کے اندر ذکر کر دیا، اور جو کچھ کلام مقدس کے اندر ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں مذکور ہے وہ سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور وہ اس کی بے کے اندر آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہوئے یہاں پر بے کے معنی چونکہ ملانے کے ہوتے ہیں تو گویا مقصود یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اسے ملا دیا جائے، اور بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ ملنا یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ یہی انسان چاہتا ہے کہ گویا اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ملاقات ہو اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اس کو حاصل ہو۔ بعض بزرگان دین نے یہاں یہ بھی اضافہ فرمایا کہ بے میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے کے اندر آ گیا، اور نقطہ چونکہ وحدانیت کی دلیل ہے، اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو اسے وحدانیت کہتے ہیں۔ تو گویا بعض مشائخ سے یہ بھی منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ رب العزت سے گویا تمام دینی اور دنیاوی مقاصد جو ہیں وہ پورے ہونے کی توقع ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے کہ اس صورت جیسی آج تک کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ ہی تورات کے اندر، نہ ہی انجیل کے اندر، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے اس میں شفا رکھی گئی ہے۔
دینی بیماری ہو یا دنیاوی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، اسے لکھ کر لٹکانا اور لکھ کر چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ سیاستہ کی کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سانپ اور بچھو کے کاٹے ہوئوں پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیکیز روایت میں آتا ہے کہ حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صورت کو دم فرمایا تھا، اور یہ صورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ پر لگایا۔ اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور چاہیے کہ لیٹنے سے پہلے سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو موت کے سوا ہر بلا سے اللہ رب العزت اسے امن عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت کے اندر مذکور ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 کلام مجید کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے خصوصی خزانوں میں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 چیزیں عطا فرمائیں جو کسی اور پیغمبر یا نبی کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ ان میں سب سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ، اور دوسری چیز آیت الکرسی، اور تیسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور چوتھی چیز سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی خزانوں میں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کو پڑھا۔ ایک روایت کے اندر مذکور ہے کہ شیطان کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی ہے۔ نمبر 1 جب اس پر لعنت کی گئی، نمبر 2 جب اس کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا، اور تیسرے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی، اور چوتھے جب سورہ فاتحہ جو ہے اسے نازل فرمایا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور وہ گردے کی درد کی شکایت کر رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دم کر کے سورہ فاتحہ کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا فرما دی۔ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے، اور اس کے 2 طریقے جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ صبح کی سنت اور فجر کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کے ساتھ الحمد کی لام کو ملا کر 41 بار 40 دن تک پڑھے، جو مطلب ہوگا انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے گا۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دے۔ دوسری طریقہ یہ ہے کہ نوچندی اتوار کو صبح کی سنت اور صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھے، اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور 10 بار کم کرتا جائے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے۔ اول مہینے میں اگر مطلب حاصل نہیں ہوگا تو دوسرے اور تیسرے مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اس کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ نیز اس صورت کو چینی کے برتن پر گلاب اور مشک اور زعفران سے لکھ کر دھو کر پلائیں 40 روز تک۔ ایسے امراض جو بہت ہی موذی ہوں اور پرانے ہوں ان کے اندر اللہ رب العزت نے اس میں شفا رکھی ہے۔ نیز دانتوں کے درد، پیٹ اور ہر قسم کی بیماری کی شفا اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک کے اندر رکھی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ گویا یہ 2 نور عطا فرمائے گئے ہیں مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یعنی قیامت کے دن ان کی روشنی میں اہل ایمان جو ہیں وہ یہ روشنی آگے آگے چلے گی، اور اہل ایمان جو ہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس نے سورہ فاتحہ کو اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھیں اپنے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور مرحومین کی بخشش اور مغفرت کے لیے پڑھ کر اسے ایصال ثواب کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کما حقہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔